بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج اس ویڈیو میں چونکہ ماہ شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ دوستوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ فرمائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیے گا۔ آئیے ویڈیو کو مزید آگے لے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی 15 شعبان المعظم، یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور اس رات کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک آپ دوستوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام بیہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی شب براءت کی رات جس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کی جائے گی، ان کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ اس رات میں 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ 6 آدمی کون سے ہیں؟ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا۔ قطع تعلق کرنے والے سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو بلا وجہ رشتہ داری توڑتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں، لوگ بندوں کے حق مارے ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کرنی ہوگی۔ شب براءت یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 160 حدیث 1388، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس رات پڑھے جانے والے نوافل بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے، مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے،
یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی لمبی عمر بالخیر عطا فرما۔ اور دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ اسلامی زندگی صفحہ 135 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات کی رات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو ہو گئے رات کو نوافل پڑھنا اور غسل کرنے کے حوالے سے، اور شب برات قبروں کی زیارت کرنے کے حوالے سے بھی ایک حدیث پاک سماعت فرمائے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں 15 شعبان کے حوالے سے جو بھی باتیں آپ کی دوستوں کی بارگاہ میں پیش کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔